اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا خط پر اہم پیش رفت، ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ کے خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کے خط پر اہم پیش رفت، ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ سینئر وکلاء سلمان اکرم راجہ، عبدالمعز جعفری، ایمان مزاری، زینب جمجوعہ شامل۔ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہیں۔ ہائی کورٹ ججوں کے خط کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ خط کے متن کے مطابق یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے۔ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماعت کرے۔ مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے۔ جب ججز کو منظم طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے تو پورا نظام عدل ہل جاتا ہے، پورے نظام عدل پر اثر پڑتا ہے۔ اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہمی میں آزاد نہیں تو پھر وکلاء سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب ایسے الزامات لگائے گئے۔ شوکت صدیقی نے بھی ایسے ہی الزامات لگائے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد سے۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کے خط پر جو اہم پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا جو مطالبہ ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ سینئر وکلاء میں سلمان اکرم راجہ، عبدالمعز جعفری، ایمان مزاری، زینب جمجوعہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی جرأت مندانہ اقدامات کو سراہتے ہیں۔ اسی طرح خط میں یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ ججوں کو خط کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا جو معاملہ ہے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 183(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے۔ خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماعت کرے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا جب ججز کو منظم طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے تو پورے نظام عدل پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہمی میں آزاد نہیں تو پھر وکلاء سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح خط میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ پہلا موقع نہیں جب ایسے الزامات لگائے گئے بلکہ اس سے قبل شوکت صدیقی نے بھی ایسے الزامات لگائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل تمام بار کونسل عدلیہ کی آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے اجتماعی لائحہ عمل کے طور پر جو ہے وہ فوری وکلاء کنونشن بھی بلائیں۔ خط میں مزید یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ خط میں مزید یہ کہا گیا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاسی جو ہے وہ ذرا نہ دی جائے۔ خط میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر شفاف اداراتی جو ہے میکانزم قائم کرے تاکہ آئندہ عدالت عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی کی بھی کوشش کی اطلاع جو ہے وہ دی جا سکے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ مؤثر اور شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر حرف نہ آئے۔ جی بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹس کے لیے نثار عابد آپ کا۔